أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ گزشتہ مسلسل 2 جمعہ کے خطبوں میں ہم بیان کرتے آئے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمارے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ ایسی امتیازی خصوصیات سے نوازا ہے جو اللہ نے کسی اور نبی کو عطا نہیں فرمائی۔ خصوصیات کی جو تعداد ہے، جو لسٹ ہے، وہ لمبی ہے۔ اگر صرف خصوصیات کا تذکرہ کرنا ہو، نام بتانا ہو، تو پھر تو شاید 2-3 جمعہ کے خطبوں میں یہ کام سمٹ سکتا ہے، لیکن ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی خصوصیات میں ہمارے لیے کیا سبق اور درس ہے، ہمیں اس سے حاصل کیا ہوتا ہے، ہمیں کرنا کیا چاہیے، چونکہ ہم نے یہ بھی سیکھنا ہے، یہ بھی سمجھنا ہے، تو اس لیے جو بیچ میں سے چند ایک ہیں خاص الخاص، ہم انہی کا تذکرہ کرتے آ رہے ہیں تاکہ ہم تذکرہ بھی کریں، تذکرہ سنیں بھی، اور جو اس خصوصیت سے متعلق ہمارے ذمہ کام ہیں یا ہماری ذمہ داری ہے یا ہمیں اس میں سے کوئی سبق یا درس ملتا ہے، ہم اسے بھی حاصل کریں۔ پچھلا جمعہ جہاں پہ ہم نے بات کو روکا تھا وہ یہ بات تھی کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس امت سے نوازا وہ امت بھی بڑی اعلیٰ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا بھی ہے اپنی امت کے بارے میں کہ تم سب امتوں سے بہتر ہو، ساری امتوں سے بہتر یہ امت ہے، نہ صرف بہتر ہے بلکہ تعداد میں بھی ساری امتوں سے زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن نبیوں میں سب سے زیادہ پیروکار وہ میرے ہوں گے، سب سے زیادہ پیروکار قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا انا مقاصر بکم الامم، کہ تمہاری تعداد میں کثرت دیکھ کر میں باقی امتوں پہ فخر محسوس کروں گا۔ کثرت کی وجہ سے، متبعین کی، پیروکاروں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن باقی امتوں پر، باقی نبیوں پر مجھے یہ فخر حاصل ہوگا کہ میرے امتی سب سے زیادہ ہیں، تعداد میں سب سے زیادہ ہیں، اور پھر اس امت کو ساری امتوں پہ گواہ بنایا جائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس امت پر گواہ بنایا جائے گا۔ ہر ایک امت میں سے ایک گواہ ہوگا، اور اس امت کو باقی لوگوں پہ گواہ بنایا جائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت پہ گواہ بنایا جائے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک امتیازی خصوصیت ہے کہ آپ کو اللہ نے ایسی امت سے نوازا ہے۔ پھر امت کا جو پہلا حصہ ہے جو صحابہ کرام ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین، ہم پہلے یہ بات سن بھی آئے ہیں
لیکن صرف تذکرہ کرنے کی حد تک ذکر کیے دیتا ہوں۔ امت کا پہلا حصہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، جب اپنے بارے میں فرمایا نا کہ اللہ نے ساری کائنات کے دلوں کو دیکھا، سب سے بہتر دل میرا پایا تو مجھے نبوت کے لیے چن لیا۔ پھر اللہ رب العزت نے دلوں کی طرف دوبارہ نظر دوڑائی، دوبارہ دیکھا، دوبارہ جانچا، تو سب سے اعلیٰ افضل دل وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پائے گئے۔ فاختارہم لصحبت نبیہ، تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو اپنے رسول کا ساتھ دینے کے لیے چن لیا، اختیار کر لیا۔ یعنی وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب اور صحابی بنے، جنہیں اللہ رب العزت نے باقاعدہ چنا، منتخب فرمایا۔ ساری دنیا کائنات میں سے اللہ نے پاک دلوں کو، مطہر دلوں کو، پاکیزہ دلوں کو، صاف دلوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں لگا دیا۔ بہترین لوگ، امت کے پہلے لوگ، اور امت بھی بہترین، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے۔ اور پھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور خاص بات ہے، جب کسی نے آ کے کہا نا کہ اگر یہ حق ہے نا، رسول اور قرآن یہ دین حق ہے، تو اللہ ہم پہ پتھروں کی بارش برسا دے، فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، برسا ہم پہ پتھروں کی بارش یا کوئی دردناک عذاب لیا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے پتہ کیا فرمایا اس بات کے جواب میں؟ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ کے پیغمبر آپ ان میں موجود ہوں اور عذاب آ جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ زندہ و موجود ہوں اور اللہ عذاب نازل کر دے، ما کان اللہ لیعذبہم، آپ کی موجودگی، آپ کا وجود جو ہے وہ عذاب اس کی وجہ سے نہیں آئے گا۔ ما کان اللہ، ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ عذاب بھیج دے، وانت فیہم، اور آپ ان میں ہوں، مانگتے رہے عذاب۔ وہ عذاب جیسے پہلی امتوں پہ آیا، ہاں، یعذبہم اللہ بایدیکم، جب یہ مخالف آپ کے مقابلے میں آئیں گے تو آپ کے ہاتھوں سے اللہ انہیں عذاب دلوائے گا، انہیں شکستیں ہوں گی۔ وہ تو ہے انفرادی طور پہ کسی کو مبتلا کر دینا یا جنگ اور جہاد میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے عذاب پہنچانا، یہ تو ہے، لیکن پہلی امتوں پہ جیسے اجتماعی عذاب آیا تھا، آپ کے ہوتے ہوئے اللہ عذاب نازل نہیں کرے گا۔ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور جب تک ان میں توبہ استغفار کرنے والے موجود ہیں نا، تب تک بھی اللہ عذاب نازل نہیں کرے گا۔ استغفار کرنے والے ہیں پھر بھی عذاب نہیں آئے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں پھر بھی عذاب نہیں آئے گا۔ اور اپنی امت کے بارے میں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ دعا کر دی، اللہ جیسے پہلی امتوں کو کسی عذاب میں پکڑا تھا، ساری امت کو اجتماعی طور پہ عمومی عذاب میں، اللہ میری امت پہ ویسا عذاب نازل نہ کرنا، میرے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہوئے آپ کے ماننے والے نہ ماننے والے سارے عذاب سے محفوظ رہیں۔ امت میں استغفار کرنے والوں کے ہونے کی وجہ سے لوگ عذاب سے محفوظ رہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے جو عمومی عذاب ہے، جیسے پہلی امتوں پہ آیا کہ قوموں کی قومیں تباہ ہو جایا کرتی تھی، کچھ نہیں بچا کرتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میری امت کو ایسے عذاب میں مبتلا نہ کرنا۔ چاہے کافر ہی کیوں نہ کہیں کہ آئے عذاب، کیوں نہیں آتا، لیکن آپ کی موجودگی یہ خصوصیت ہے۔ رسول باقی نبیوں کی امتوں پہ عذاب آئے، نبی موجود ہیں، زندہ ہیں، ہاں انہیں کہہ دیا گیا کہ آپ نے اس بستی سے نکل جانا ہے، آپ نے ان لوگوں کو چھوڑ دینا ہے، نکل جانا ہے۔ کسی کو کہا راتوں رات نکل جاؤ، فاسر بعبادک بقطع من اللیل، رات کے کسی حصے میں لے کے میرے بندوں کو نکل جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ لے جائیے میرے بندوں کو اپنے ساتھ، انکم متبعون، تمہارے پیچھے لوگ لگیں گے، اس سے پہلے لے کے میرے بندوں کو نکل جائیے۔ انبیاء بستیوں سے نکل گئے لیکن تھے، زندہ موجود تھے،
عذاب آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا عذاب نہیں آئے گا۔ جس نبی کی دعا کی وجہ سے عذاب سے بچے ہوئے ہیں نا، اس نبی کی تابع داری میں ہمیں ایک دو قدم مزید آگے بڑھا دینے چاہیے، اسے واقعی حقیقت میں رسول اور نبی مطاع اور مقتدا وہ پکا پکا مان لینا چاہیے۔ نہیں تو آج ہمارے جو حالات ہیں، جو ہمارے اندر خرابیاں ہیں، آپ دیکھ لیں، پچھلی امتوں کے واقعات اور قصے قرآن سے پڑھ لیں کہ کسی قوم کو صرف ان کے ایک جرم کی وجہ سے اللہ نے تباہ و برباد کر دیا۔ قوم شعیب کا گناہ اللہ نے کیا گنوایا؟ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، انہیں کہا گیا کہ ایسا نہ کرو۔ جب یہ کہا گیا تو انہوں نے پیغمبر کو قصوروار ٹھہرا دیا۔ اللہ رب العزت نے ان کی اس غلطی کا تذکرہ فرمایا، ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، اللہ نے برباد کر دیا۔ ہمارے ہاں تو 2 نمبری کو 8 سمجھا جاتا ہے، ہنر سمجھا جاتا ہے، چالاکی سمجھا جاتا ہے۔ اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے، نہیں تو پچھلی امتوں میں جو ایک ایک گناہ ایک ایک کر کے موجود تھا، ہم میں وہ سارے کے سارے موجود ہیں۔ اللہ کی طرف سے مہلت بھی ہے، اللہ کی طرف سے ڈھیل بھی ہے۔ مہلت ہے اس کے لیے جو پلٹ آئے، جو توبہ کر لے، جو رجوع کر لے۔ ڈھیل ہے اس کے لیے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ مزید گناہ کر لے تاکہ جب ہمیں اسے پکڑیں تو شدید ترین پکڑیں۔ کئی قوموں کو اللہ اس لیے ڈھیل دیتا ہے، اس لیے وقت دیتا ہے، اس لیے رسی دراز کرتا ہے کہ یہ گناہ کریں، مزید کریں، تاکہ ہم جب انہیں پکڑیں، جب انہیں عذاب میں ڈالیں، جب یہ ہمارے قابو میں آئیں تو پھر ہم انہیں شدید ترین پکڑیں۔ ایسا پکڑنا جیسا کسی نے کبھی پکڑا نہ ہو۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ فرماتے ہیں سزا ایسی دیں گے کسی نے ویسی سزا نہیں دی ہوگی۔ پکڑیں گے ایسے، باندھیں گے، جکڑیں گے ایسے کہ کسی نے ہمارے جیسا کبھی پکڑا نہیں ہوگا، کبھی جکڑا نہیں ہوگا، کبھی باندھا نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت، آپ کی موجودگی، آپ کی دعا اور آپ کی امت میں استغفار کرنے والے، ان کی وجہ سے امت عذاب سے محفوظ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے ایک ایسی بھی چیز دی ہے جو کسی نبی کو نہیں دی۔ چند چیزوں کا ہم تذکرہ کر چکے ہیں، کسی نبی کو نہیں دی۔ وہ چیز کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے سمجھایا۔ مثال ہے کہ کسی نے ایک گھر بنا دیا، لیکن اس میں جو ہے نا وہ ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی۔ لوگ آتے ہیں کہتے ہیں مکان بڑا اچھا ہے، لیکن جب وہ جگہ خالی دیکھتے ہیں نا تو تعجب کرتے ہیں، جگہ خالی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ رب العزت نے مجھے بھیج دیا، اور جو وہ اینٹ کی جگہ خالی تھی، عمارت نبوت میں جو اینٹ کی جگہ خالی تھی، میں وہ اینٹ ہوں آخری جسے اس عمارت میں لگا دیا گیا۔ اب عمارت مکمل ہوگی، ختم بی النبیون، بس اب نبی نہیں آئیں گے، نبی نہیں آئیں گے۔ نبوت کا اختتام وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوا، کیونکہ دین کی تکمیل ہو گئی، دین مکمل ہو گیا۔ تکمیل دین، دین مکمل۔ پہلے جو شریعتیں آئیں، جو دین آئے، انبیاء اپنے پیروکاروں کو بتلاتے رہے کہ میرے بعد وہ آئے گا، باقی مسئلے وہ بتائے گا، باقی چیزیں وہ بتائے گا۔
ہر نبی ہر رسول بعد میں آنے والے رسول کے بارے میں بتلاتا رہا کہ کوئی آئے گا کچھ باتیں بتائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نبیوں نے بتایا۔ خود عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جو کہ انجیل میں موجود ہے کہ باتیں تو بہت ہیں جو میں تم سے کرنا چاہتا ہوں، لیکن ابھی تم ان باتوں کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ جب آئیں گے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ پھر ساری باتیں، وہ باتیں بھی بتائیں گے جو باتیں میں اب آپ کو بتا نہیں سکتا، کیونکہ تم ان باتوں کے متحمل نہیں۔ وہ عمل کرنا، ویسا کردار ادا کرنا جو اس دور کے لوگ کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروکاری میں، وہ تم نہیں کر سکتے۔ کچھ باتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر دیا کہ وہ آ کے بتائیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے فرمایا بس بھئی، اللہ نے کہا دین تجھ پہ مکمل، یہ میری نعمت تھی، میرا انعام تھا جو میں کرتا 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 چلا آ رہا تھا۔ اتممت علیکم نعمتی، میں نے نعمت بھی مکمل کر دی، میں نے دین کا بھی اکمال کر دیا، دین بھی مکمل، نعمت بھی پوری۔ اللہ نے نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، تیرا میرے ساتھ ویسا ہی تعلق ہے جیسے ہارون کا موسیٰ کے ساتھ تعلق تھا۔ دونوں بھائی تھے لیکن تھے دونوں نبی ساتھ ہی۔ فرمایا الا انہ لا نبی بعدی، ہاں ایک فرق رہے گا کہ میرے بعد پیغمبر کوئی نہیں، میرے بعد نبی نہیں ہے۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر کوئی نبی ہونا ہوتا نا میرے بعد تو وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ اور ساتھ ہی فرما دیا آئیں گے میرے بعد جو کہیں گے 30 کا، تو 30 کی تعداد بتائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، 30 آئیں گے، جھوٹے ہوں گے، جھوٹے ہوں گے، فریبکار ہوں گے، ثلاثون دجالون کذابون، 30 فریبکار، جھوٹے، کلہم یزعم انہ نبی، ہر کوئی دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے۔ سنو، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ جو دعویٰ نبوت کرے وہ جھوٹا ہے، وہ دجال ہے، وہ فریب کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی نہیں، اللہ نے نبیوں کے سلسلے کو ختم کر دیا، لیکن کیا سلسلہ دعوت بھی ختم کر دیا؟ نہیں، سلسلہ دعوت نہیں۔ بلغوا عنی ولو آیا، نبوت ختم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن میرا ایک ایک پیغام پہنچانا ہے لوگوں تک، تم نے پہنچانا ہے پیغام، ایک ایک پیغام۔ بلغوا عنی ولو آیا، ایک جملہ، ایک حدیث، ایک آیت، ایک بات کا ٹکڑا وہ رہ نہ جائے، وہ لوگوں تک پہنچنی چاہیے۔ ہمارے ذمہ لگا دیا کہ میرے جانے کے بعد یہ دین کا پیغام یہ چلتا رہے، یہ جاری رہے، ہے ہر ایک کی ذمہ داری۔ لیکن ساتھ ہی بتایا کہ یہ جو علم ہے، اللہ کے دین کا علم، یہ جن لوگوں کے پاس ہوگا، اصل میں وراثت نبیوں کی ان لوگوں کے پاس ہوگی۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء ہیں جو نبیوں کے وارث ہیں۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ، اور بے شک جو نبی ہیں وہ کسی کو نہ درہم کا وارث بنا کے جاتے ہیں، نہ دینار کا وارث بنا کے جاتے ہیں۔ درہم و دینار کی وراثت نہیں ہے، یہ علم کی وراثت ہے۔ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ، جس نے یہ حاصل کر لیا نا اس نے بڑا نصیب پا لیا، اس کا بڑا نصیبہ ہے۔ کیونکہ علم دین، علم شریعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وراثت، اور پھر اس وراثت کو آگے پہنچانے کی ذمہ داری، یہ کوئی عام کام تو نہیں ہے، یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ اپنے آپ کو دین حنیف کے لیے وقف کر دینا، خالص کر دینا، ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ لیکن جو جس کے پاس ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں سے، وہ اس کو پہنچانے کا آگے پابند ہے، چاہے وہ عالم ہے یا غیر عالم ہے۔ ایک بات اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پتہ ہے وہ بھی آگے پہنچا دے۔
حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عین اپنے آخری وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سنائی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا تھا، اے معاذ لوگوں کو جا کے بتا دے کہ جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرے گا اللہ وحدہ لا شریک اسے معاف کر دے گا، بالآخر وہ جنت میں داخل ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں، اللہ کو ایک مانیں۔ تو انہوں نے پوچھا تھا اللہ کے پیغمبر میں جا کے لوگوں کو اس بات کی خبر نہ دے دوں؟ کہا نہیں، بتانا نہیں ہے، ابھی نہیں بتانا، یہ نہ ہو کہ وہ اسی پہ ہو کہ بازی شرک کرنا نہیں ہے، باقی کچھ کریں نہ کریں، اسی پہ توکل کر کے بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائیں۔ فاخبر معاذ عند موتہ تعصما، معاذ رضی اللہ عنہ نے اپنی موت کے وقت گناہ سے بچنے کے لیے یہ حدیث بھی لوگوں کو سنا دی تھی۔ گناہ کیسا؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے اللہ نے کوئی علم دیا ہے، جسے کے پاس معلومات ہیں اور وہ اسے چھپا لیتا ہے، وہ اسے چھپا لیتا ہے۔ یہ یہودیوں کا کام تھا، عیسائیوں کا کام تھا، اللہ نیست و نابود کرے یہودیوں کو، غاصب ہیں، ظالم ہیں، آج بھی مسلمانوں کے ساتھ ظلم روا رکھا ہوا ہے، اور ساری دنیا، میں نے حرمت قرآن پہ بات کرتے ہوئے بات کی تھی، وہی ممالک ہیں جنہیں مہذب کہتے ہیں، وہی ممالک ہیں جن کی عدالت کی ہم مثالیں دیتے ہیں، آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، ادھر والی آنکھ بند ہے جدھر مسلمان پٹ رہے ہیں، جدھر ایک آدھ یہودی مارا جاتا ہے ادھر والی ساری آنکھیں کھلی ہیں، 14 طبق روشن ہیں، ادھر ملعون قوم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن پر لعنت کی، جو سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں نا، غیر المغضوب علیہم، وہ جن پر اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ نازل ہوا، اللہ ان سے ناراض ہوا، اس سے مراد یہودی ہیں۔ وہی مہذب دنیا، چرچے رکتے نہیں ہیں ہماری زبانوں پہ جن کی اچھائی کے، جن کی بہتری کے، جن کی صفائی کے، جن کی عدل و انصاف کے، جن کے اعلیٰ حکومتی نظام کے چرچے نہیں ختم ہوتے۔ آپ دیکھ لیجئے کیا رویہ روا رکھا ہوا ہے۔ اہل غزہ کے ہر ایک آدمی کو ایک دن میں اپنی ساری ضرورتوں کے لیے، پتہ ہے کتنا پانی ملتا ہے ایک دن میں؟ 24 گھنٹے کے لیے اپنی ساری ضرورتوں کے لیے 1 لیٹر پانی ملتا ہے، 1 لیٹر پانی۔ ادھر بھی دھمکائے ہوئے ہیں کہ ہم نے یہ پانی بھی بند کر دینا۔ ساری مہذب دنیا اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہے۔ اگر گونگ ہیں مسلمان حکمرانوں کی زبانیں گونگ ہیں، بیان آتا بھی ہے تو ایسا کہ جا کے چبھے نہ، جا کے لگے نہ وہ طرف جائے نہ یہ طرف جائے، دین بھی رہ جائے دنیا بھی رہ جائے، ایسا بیان کہ پتہ ہی نہیں چلتا ہمارے بھائیوں کے حق میں دیا ہے یا ہمارے بھائیوں کے خلاف دیا ہے یا ہم ان کے مخالفین کے حق میں دیا۔ یہ ہماری حالت ہے۔ وہ سب کے سب علل اعلان کھلم کھلا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ کہیں پر وہ مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ کب تک؟ جب تک مسلمان ان والا دین نہ اختیار کر لیں تب تک وہ راضی نہیں ہوں گے، آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اللہ نے کہا تھا میرے دشمن ہیں۔ جب اللہ سے دشمنی کی، اللہ کے نبیوں سے دشمنی کی، انہیں دوست نہیں بنانا۔ ہم نے دوستیاں بھی پالیں، ہم نے دوستیاں نبھائیں بھی، ہم نے جائز ناجائز سب کیا ان کی محبت میں، ان کی دوستی میں، ان کے دباؤ میں آ کے۔ آج آپ دیکھ لیجئے کیا حق ہے کیا باطل ہے، کون ظالم ہے کون مظلوم ہے، انہیں اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں۔ وہ جا کے وہاں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ آئے ہیں، ہم اس لیے نہیں آئے کہ میں فلاں ملک کے کسی عہدے پہ فائز ہوں، اس لیے آیا ہوں کہ میں یہودی ہوں۔ اپنی شناخت باقاعدہ ظاہر کرتے ہیں۔ یہودیوں عیسائیوں کا کام اللہ کے دین کو چھپانا، آیتوں کو چھپانا، رسولوں کے فرامین کو چھپانا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس ہوا نا علم کوئی اور اس نے اسے چھپا لیا، بتایا نہ لوگوں کو، آگاہ نہ کیا، الجم بلجام من نار، اسے قیامت کے دن آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ ایک تو صرف لگام پہنانا، گویا جانوروں جیسا سلوک کرنا، اور پھر لگام بھی آگ کی ہو۔ اس لیے معاذ نے بتا دیا، فاخبر معاذ عند موتہ تعصما، کہ کہیں یہ نہ ہو کہ یہ والی حدیث میں لے کے یہاں سے دنیا سے چلا جاؤں اور وہ کتمان علم جو ہے، علم کا چھپانا، اس گناہ کا میں قصوروار ٹھہروں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک ہے کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کو مکمل فرمایا اور آپ کو آخری نبی بنا کے بھیجا۔ بات جاری رہے گی، اللہ سے دعا ہے اللہ سن سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ۔